پیارے دوستو، بہت دن گزرے۔ آذربائیجان میں ایک محنتی کسان رہتا تھا جس کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم نے بہت محنت سے کھیت جوتا، گیہوں بوئے، کھیت کو خوب پانی دیا۔ جب پودے اگ آئے تو ان کی دن رات دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس محنت کا ہاشم کو یہ پھل ملا کہ اس کی امید سے بڑھ کر فصل پیدا ہوئی اور گنے کا کھیت لہلہانے لگا۔ اسے دیکھ دیکھ کر ہاشم کا دل خوشی سے جھومنے لگتا تھا۔ جب فصل کٹنے کا وقت آیا تو سیاہ بادل امنڈ آئے، اولے پڑنے لگے اور ایسی زور کی بارش ہوئی کہ ایک ایک دانہ بہہ گیا۔ بیچارے ہاشم کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وہ سر تھامے ہوئے بیٹھا دیر تک اپنی تباہ شدہ فصل کو حسرت سے دیکھتا رہا۔ آخرکار بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھا اور تھکے تھکے قدموں سے گھر کی طرف چل دیا۔ اگلے دن وہ نوکری کی تلاش میں گاؤں گاؤں گھومنے لگا۔ آخر اس کی ملاقات ایک امیر زمیندار سے ہو گئی۔ زمیندار کا کھیت اتنا بڑا تھا کہ اس کی فصل کاٹنے کے لیے 10 آدمی درکار ہوتے تھے۔ ہاشم نے زمیندار سے کہا، اگر میں سب فصل ایک دن میں کاٹ دوں تو آپ مجھے کیا معاوضہ دیں گے؟ زمیندار جانتا تھا کہ یہ بالکل ناممکن کام ہے۔ وہ ہنس کر بولا، اگر تم سب فصل ایک دن میں کاٹ دو گے تو آدھی فصل میں تمہیں دے دوں گا۔ ہاشم کام میں جٹ گیا۔ آدھے دن تک اس نے فصل کاٹ کر اس کی پولیاں بنا دیں۔ دوپہر بعد وہ ان پولیوں کا ڈھیر بنانے لگا۔ دن چھپنے تک اس کا تقریباً سب کام ختم ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ پولیاں اکٹھی کرنا باقی تھیں۔ اس نے چھپتے ہوئے سورج کو دیکھ کر التجا کی، اے روشن آفتاب، ذرا دیر کے لیے ٹھہر جا، میرا تھوڑا سا کام باقی ہے۔ لیکن سورج نے ہاشم کی التجا پر کوئی توجہ نہ دی اور وہ چھپ گیا۔ ہاشم نے باقی بچی ہوئی پولیاں بھی اکٹھی کر دیں۔ کچھ دیر کے بعد زمیندار بھی ادھر آ گیا۔ وہ سب فصل کٹی ہوئی اور ڈھیروں کی شکل میں اکٹھی کی ہوئی دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، بہت خوب، آؤ اب ہم معاہدے کے مطابق اس ڈھیر کو آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں۔ ہاشم سر جھکا کر بولا، نہیں بھائی، میں معاہدے کی شرط پوری نہیں کر سکا ہوں کیونکہ میں نے کچھ پولیاں سورج چھپنے کے بعد اکٹھی کی ہیں۔ اب آپ اپنا اناج سنبھالیں، میں اپنی راہ لیتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا اور نہ جانے کب تک چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ دارالحکومت جا پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں اپنی غربت اور مصیبت کی داستان عرض کی۔ بادشاہ نے اسے اپنے ریوڑ کا محافظ مقرر کر دیا۔ بادشاہ نے یہ شرط رکھی کہ اگر ریوڑ کا ایک بھی جانور بیمار ہوا یا گم ہو گیا تو ہاشم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ریوڑ بالکل محفوظ رہا تو اسے آدھے جانور ملیں گے۔ یہ بات طے ہونے کے بعد ہاشم ریوڑ کو اپنے ساتھ ایک چراگاہ میں لے گیا جس کے ہر طرف اونچی اونچی باڑ لگی ہوئی تھی۔ 4 سال تک اس نے جانوروں کی ایسی اچھی دیکھ بھال کی کہ ایک جانور بھی نہ بیمار ہوا اور نہ گم ہوا۔ لیکن جب ہاشم ریوڑ کو لے کر واپس جا رہا تھا تو ایک بھیڑیا اچانک کہیں سے نمودار ہوا۔ اس نے ایک بھیڑ کے بچے کو منہ میں دبایا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جب ہاشم نے ریوڑ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ شرط کے مطابق اس نے آدھے جانوروں کو آدھا آدھا بانٹنا شروع کر دیا۔ ہاشم نے بادشاہ کو ایسا کرنے سے روک دیا اور بولا، عالی جاں، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے جانوروں کی صحیح دیکھ بھال نہ کر سکا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھیڑیا ایک بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا ہے، اس لیے میں کسی معاوضے کا حقدار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر ہاشم بادشاہ کے پاس سے چل دیا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ دریا کے کنارے جا پہنچا۔ وہ درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کرنے لگا اور کچھ دیر میں سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج چھپ چکا تھا اور ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اسے قریب ہی کسی کے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔
ہاشم نے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی زور قطار رو رہی ہے۔ ہاشم نے اسے تسلی دی اور پوچھا، بی بی تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم جنگل کا راستہ بھول گئی ہو یا کسی نے تمہیں ستایا ہے؟ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میں سورج کی بیٹی کرن ہوں۔ جب سورج نکلتا ہے تو ہم سب بہنیں اپنی روپیلی سیڑھیوں سے زمین پر اترتی ہیں اور آنکھ مچولی کھیلتی ہیں۔ آج میں جنگل میں کھیلتے ہوئے دور نکل گئی۔ جب میں واپس لوٹی تو سورج چھپ چکا تھا۔ اب میرا اس سے رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ میری سیڑھی بھی ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ اب میں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ ہاشم نے کرن کو تسلی دی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے کرن سے شادی کر لی اور ایک جھونپڑی میں رہنے لگا۔ وہ بے حد غریب تھے۔ ان کے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا، پھر بھی دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن کرن نے ہاشم سے کہا، میں دیکھتی ہوں کہ تم دن بھر گھر میں پڑے رہتے ہو اور کوئی کام کاج نہیں کرتے۔ ہاشم نے کہا، بیگم میں دنیا کا بدقسمت ترین آدمی ہوں۔ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بگڑ جاتا ہے، اس لیے مایوس ہو کر میں نے ہر کام سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور گوشہ نشین ہو گیا ہوں۔ کرن بولی، انسان کو خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ یہ کہہ کر کرن نے ایک انگوٹھی نکالی اور اپنے شوہر کو دے کر کہا، جب کبھی تمہیں ضرورت ہو اسے زمین پر رکھ دینا۔ ایک دسترخوان ظاہر ہوگا جس پر ہر طرح کے کھانے پینے کا سامان موجود ہوگا۔ جب تم کھا پی کر فارغ ہو جاؤ تو انگوٹھی کو زمین سے اٹھا لینا، دسترخوان اسی وقت غائب ہو جائے گا۔ یہ میرا کل سرمایہ ہے۔ ہاشم یہ سن کر بے حد خوش ہوا۔ وہ چین سکھ کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن ہاشم کو نہ جانے کیا سوجی، وہ اپنی بیوی سے بولا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بادشاہ کو دعوت دے ڈالوں، کیونکہ ہم جو لذیذ کھانے کھاتے ہیں وہ بادشاہ نے زندگی میں کبھی چکھے نہ ہوں گے۔ کرن کچھ خفا ہو کر بولی، بادشاہوں کے مزاج کا کیا اعتبار، خوش ہوں تو گالیاں کھا کر بھی انعام بخش دیتے ہیں اور ناراض ہوں تو دعا دینے والوں کو پھانسی پر چڑھا دیتے ہیں، اور پھر تمہارے پاس ہے ہی کیا جس پر تم بادشاہ کو دعوت دینے چلے ہو؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس انگوٹھی سے بھی محروم نہ ہو جاؤ۔ لیکن ہاشم اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بادشاہ کو ضرور دعوت دوں گا۔ اسے خبر تو ہو کہ ہم کسان بھی اس دنیا میں بستے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ بادشاہ ہماری دعوت کو زندگی بھر نہ بھول سکے گا۔ چنانچہ ایک دن ہاشم نے بادشاہ کو دعوت نامہ دے ہی ڈالا۔ بادشاہ کہکا لگا کر بولا، میاں اپنی بساط تو دیکھو، آخر تم مجھے ایسی کیا عجوبہ چیز کھلاؤ گے؟ پھر کچھ دیر بعد بادشاہ نے کہا، میں خود تو نہیں آ سکتا، البتہ میرے درباری تمہاری دعوت میں ضرور شریک ہوں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے کچھ درباری ہاشم کے ساتھ بھیج دیے۔ بادشاہ نے ان سے کہا، ذرا اچھی طرح اطمینان کر لینا کہ کیا واقعی ہی اس کے پاس کچھ عجیب چیز ہے یا ہمیں یوں ہی الو بنا رہا ہے۔ ہاشم درباریوں کو ساتھ لے کر رخصت ہوا۔ راستہ بہت لمبا تھا۔ جب سب درباری ہاشم کی جھونپڑی میں پہنچے تو تھکن اور بھوک سے ان کا برا حال تھا۔ ہاشم نے درباریوں کے گھوڑے چھپر تلے باندھے اور انہیں جھونپڑی میں بٹھا دیا۔ اس نے جادو کی انگوٹھی باری باری سب گھوڑوں کے آگے رکھی۔ ہر گھوڑے کے آگے جو اور چارے کا تھیلا نمودار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ درباریوں کے پاس پہنچا۔ اس نے ان کے سامنے زمین پر انگوٹھی رکھی۔ ایک بہت پرتکلف دسترخوان نمودار ہو گیا۔ قسم قسم کے کھانے اور رنگ برنگے شربت تھے، اور اس پر مزہ یہ کہ سب کھانوں کا ذائقہ مختلف تھا اور وہ اتنے لذیذ تھے کہ تمام درباری انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ ان کے پیٹ بھر گئے لیکن طبیعت نہیں بھری۔ ابھی درباری حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہے تھے کہ دروازہ کھلا
اور کرن جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ اس کا حسن اور خوبصورتی دیکھ کر درباریوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ لہٰذا جب تمام درباری دعوت سے لطف اندوز ہو کر بادشاہ کے دربار پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ درباریوں نے ہاشم کے متعلق سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح انہوں نے قسم قسم کے کھانے کھائے اور وہ کس طرح غیب سے نمودار ہو گئے، اور یہ بھی بتایا کہ ہاشم کی بیوی خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ ایک درباری نے خوشامدانہ انداز میں کہا، عالی جا، کرن کو تو آپ کی ملکہ ہونا چاہیے تھا۔ اب بادشاہ کی نیت میں بھی فطور آ گیا۔ اس نے پوچھا، لیکن میں کس طرح کرن کو حاصل کر سکتا ہوں؟ ایک درباری نے کہا، ہاشم کو ایسی مہم پر بھیج دیجئے جہاں سے وہ زندہ لوٹ کر نہ آ سکے۔ جب وہ مر کھپ جائے تو کرن کو شادی کا پیغام بھیج دیجئے گا۔ ایک اور درباری بولا، عالی جا، آپ ہاشم کو سورج کی طلائی دستار، سونے کی پگڑی لانے کے لیے بھیج دیجئے۔ سرکار، اس مہم سے وہ زندہ لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ بادشاہ نے اسی وقت ہاشم کو بلا بھیجا۔ جب وہ حاضر ہو گیا تو بادشاہ نے حکم دیا، تم میرے لیے فوراً سورج کی طلائی دستار لے کر آؤ۔ اگر تم میری فرمائش پوری نہ کر سکے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بیچارہ ہاشم بہت رنجیدہ اور پریشان ہو کر گھر پہنچا۔ جب کرن کو سب بات معلوم ہوئی تو وہ بولی، تم نے اس کے متعلق پہلے ہی کچھ سوچا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، تم اس مہم پر رخصت ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر کرن نے اپنی بہنوں اور عزیز رشتہ داروں کے لیے تحفے تحائف دیے۔ ہاشم اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ بہت دنوں تک سفر کرتا رہا، بہت سے ملکوں سے گزرا، دریا پار کیے، پہاڑوں پر چڑھا اور اترا، صحراؤں کی خاک چھانی، جنگلوں کی مسافت طے کی۔ شدید سردیوں سے اس کا جسم کپ کپایا، ہوا کے تھپیڑوں نے اس کا منہ پھر پھرا دیا، بارشوں نے شرابور کر دیا اور گرمی نے جھلس کر رکھ دیا۔ آخر وہ جاوا کے آخری جزیرے پر جا پہنچا۔ یہیں سورج اور چندا ماموں کا گھر تھا۔ سورج دنیا میں روشنی بکھیرنے کے لیے گیا ہوا تھا، چندا ماموں گھر پر ہی تھا۔ اس نے ہاشم کا پرجوش خیر مقدم کیا، اسے محبت سے اپنے ساتھ لے گیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ چندا ماموں نے دھیمے لہجے میں کہا، برخوردار، ابھی تمہارا سسر سورج آنے والا ہے، تم اس کی تپش برداشت نہیں کر سکو گے، اس لیے میں تم کو مکان کے اس حصے میں بٹھائی دیتا ہوں جہاں گرمی کا اثر نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد سورج بھی گھر آ گیا۔ اس نے زور زور سے سانس لے کر کہا، مجھے آدم ذات کی بو آ رہی ہے۔ چندا ماموں نے ڈانٹ کر کہا، کیا اول فول بک رہے ہو؟ بھلا اس جگہ آدم ذات کا کیا کام؟ یہ تم ہی ہو جو دن بھر ملک ملک کی آوارہ گردی کرتے ہو اور اپنے ساتھ انسان کی بو پاس لے آتے ہو، پھر خود ہی آدم بو چلانے لگتے ہو۔ جب سورج چپ ہو گیا تو چندا ماموں نے پھر کہا، کیوں میاں، اگر تمہارا داماد یعنی کرن بٹیا کا شوہر تمہاری مزاج پرسی کو ادھر آ نکلے تو تم اسے بھی جلا کر خاک کر دو گے کیا؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ سورج گرم ہو کر بولا، نہیں نہیں، میں دنیائی زمانے کو جلا کر خاک کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی نور نظر آنکھوں کی روشنی کے شوہر کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چندا ماموں مسکرا کر بولے، یقیناً تم یہ خوشخبری سن کر خوش ہوگے کہ تمہارا داماد تم سے ملنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے۔ سورج کی تپش یک لخت جاتی رہی۔ اس نے دوسرے کمرے سے اپنے داماد کو بلایا اور اسے اچھی طرح پیش آیا۔ ہاشم نے کہا، میں بادشاہ کی فرمائش پر آپ کی طلائی دستار یعنی سنہری پگڑی لینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میں اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو وہ مجھے مروا دے گا اور کرن سے خود شادی کر لے گا۔ سورج نے اسے تسلی دی اور کہا،
تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، اب تم میرے ساتھ باغیچے میں چل کر آرام کرو، کیونکہ تم اس لمبے سفر سے تھک گئے ہو۔ یہ باغیچہ بہت عجیب تھا۔ اس میں کچھ پودوں پر خزاں آ رہی تھی، پتے مرجھا مرجھا کر جھڑ رہے تھے۔ کچھ پودوں پر بہار تھی، کلیاں اور پتیاں نکل رہی تھیں۔ کچھ پودوں میں غنچے کھل کھلا کر پھول بن رہے تھے، اور کچھ پودوں میں پکے پکائے پھل ٹپک پڑنے کے لیے تیار تھے۔ ہاشم حیرت اور تعجب سے اس عجیب باغیچے کو دیکھتا رہا۔ سورج نے کہا، تم ذرا دیر کے لیے ٹھہرو، بھیڑیا اور کالا بادل تمہارے کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ہاشم کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک بھیڑیا اور بادل کا ایک ٹکڑا ہاتھوں میں دسترخوان اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ہاشم بھیڑیا کو ایک طرف لے گیا اور بولا، او بدبخت چور اچکے، تمہیں یاد ہے کہ میں 4 سال تک خون پسینہ ایک کر کے بھیڑوں کی رکھوالی کرتا رہا۔ اس دوران ان کا بال بھی نہ ہوا، لیکن جب مجھے اس کا معاوضہ ملنے کا وقت آیا تو تم ایک بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس طرح میری محنت پر پانی پھر گیا۔ میں تمہیں اس شرارت کی سزا ضرور دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے لاٹھی اٹھائی اور بھیڑیوں کو اتنا مارا کہ وہ ادموا ہو گیا۔ اب ہاشم نے بادل کو بلایا اور کہا، تمہیں یاد ہے کہ میں نے اپنے کھیت کو بہت محنت سے جوتا، بیج بوئے، فصل کی دن رات دیکھ بھال کی، لیکن جب فصل کٹنے کا وقت آیا تو تم برسنے لگے، اور اتنے برسے کہ میری فصل کا دانہ دانہ پانی سے بہہ گیا۔ یہ کہہ کر ہاشم نے لاٹھی اٹھائی اور بادل کو اتنا مارا کہ اس کے جسم پر سیاہ داغ پڑ گئے۔ بادل گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا اور زور کا تار رونے لگا۔ دنیا والے سمجھے کہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ تب ہاشم نے اس کی خطا معاف کی۔ ہاشم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا تو اس نے درختوں کو کاٹ کاٹ کر گرا دیا، پودوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا، کلیوں کو نوچ لیا، پھولوں کو مسل دیا۔ جب وہ اچھی طرح تباہی مچا چکا تب کہیں جا کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ ادھر بادل اور بھیڑیا بھاگے ہوئے سورج کے پاس پہنچے اور اسے اپنی آپ بیتی سنائی۔ سورج اپنے داماد سے اس حرکت کی وجہ پوچھنے گیا۔ اس نے اپنے اکھڑے ہوئے پودوں، تباہ و برباد باغیچے کو دیکھا تو سناٹے میں آ گیا۔ سورج نے گرم ہو کر پوچھا، تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ہاشم نے کہا، میں نے بہت محنت سے کھیت میں فصل اگائی، اسے تمہارے چہیتے آلی جا ابرے سیاہ نے تباہ کر دیا۔ 4 سال غلہ بانی کی۔ جب معاوضے کا وقت آیا تو یہ لاڈلا بھیڑیا بھیڑ کا بچہ اٹھا کر چلتا بنا۔ میں نے ایک زمیندار کے کھیت میں کام کیا، 10 آدمیوں کا کام میں نے اکیلے ہی پورا کیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ جب چند پولیاں اکٹھی کرنی رہ گئی تھیں تو تم غروب ہونے لگے۔ میں نے بہت منت سماجت کی، لیکن تم نے کوئی توجہ نہ دی۔ تمہارے غروب ہونے سے میں شرط ہار گیا، اور یوں میں آدھے اناج سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ تمہاری اس حرکت کا جواب ہے کہ میں نے تمہارا باغیچہ پامال کر دیا۔ سورج اپنے داماد کے کڑے تیور دیکھ کر بہت گھبرایا۔ اس نے اپنے سر سے چمکتی ہوئی سنہری پگڑی اتار دی اور اپنے داماد کے پاؤں میں ڈال کر بولا، میری غلطی معاف کرو۔ ہاشم نے پگڑی اٹھا کر بغل میں دبائی اور سلام کہہ کر رخصت ہو پڑا۔ اس نے یہ پگڑی بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ بادشاہ نرم ملائم چمکدار طلائی دستار دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اب اس نے ایک دفعہ پھر اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ ایک درباری نے کہا، سرکار، آپ ہاشم کو دوسری دنیا میں بھیجیے اور اس سے کہیے کہ وہ آپ کی والدہ سے وہ انگوٹھی مانگ کر لائے جو وہ اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ بادشاہ نے اسی وقت ہاشم کو بلا بھیجا اور حکم دیا، فوراً تم دوسری دنیا میں جاؤ اور میری والدہ سے وہ انگوٹھی واپس لے کر آؤ جو وہ اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔
ہاشم بہت فکر اور پریشانی کے حال میں گھر پہنچا۔ جب کرن کو سب بات معلوم ہوئی تو اس نے ایک سیب ہاشم کو دیا اور بولی، تم اس سیب کو زمین پر لڑکا دو، جہاں یہ جاتا ہے تم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، یہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گا۔ ہاشم نے سیب کو زمین پر لڑکا دیا۔ سیب جدھر جاتا ہاشم اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ باغ عدن کے قریب جا پہنچا۔ اس نے دیکھا ایک شخص نیم مردہ حالت میں پڑا ہے، اس کے جسم سے جان نکل چکی ہے، البتہ حلق میں دم اٹکا ہوا ہے۔ اس شخص نے اشارے سے ہاشم کو قریب بلایا اور کہا، نوجوان کدھر کا ارادہ ہے؟ ہاشم نے کہا، میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں، مجھے وہاں بادشاہ کی ماں سے انگوٹھی لینی ہے۔ اس شخص نے بہت آہستہ سے کہا، خدا تمہاری حفاظت کرے اور خیریت سے تمہیں واپس لائے۔ نوجوان، تم خدا کے لیے میرا بھی ایک کام کرتے آنا۔ ہاشم نے کہا، ضرور، بتائیے مجھے کیا کام ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں ایک چور ہوں، ایک دفعہ میں نے ایک دیہاتی کی جیب سے تھیلی اڑا لی، یہ اس کی زندگی بھر کی کمائی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کا جہیز خریدنے کے لیے آیا تھا۔ وہ غریب دھاڑے مار مار کر رویا، لیکن مجھے اس کے حال پر بالکل ترس نہ آیا۔ نہ جانے اس دیہاتی کا کیا حشر ہوا، اس کی بیٹی کی شادی ہو سکی یا نہیں۔ جب میری موت کا وقت قریب آیا تو سارے جسم کی جان نکل گئی، لیکن ابھی میرے حلق میں دم اٹکا ہوا ہے، کیونکہ اس میں وہی تھیلی پھنسی ہوئی ہے جو میں نے دیہاتی کی جیب سے نکالی تھی۔ اس واقعے کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ دن میں ہزاروں لاکھوں بار موت کی تکلیف دینے والا مزہ چکھتا ہوں، لیکن دم نکلتا ہے نہ اس عذاب سے جان چھوٹتی ہے۔ بھائی، اگر تم جنت میں اس دیہاتی سے ملو تو اسے میرا حال بتا دینا۔ ہاشم آگے چلا تو اس نے دیکھا ایک ریتیلے میدان میں ایک نوجوان گرتا پڑتا پھر رہا ہے۔ پیاس سے اس کی زبان چمڑے کی طرح خشک ہو رہی ہے اور باہر لٹکی ہوئی ہے۔ نوجوان کے پاس ہی ایک نخلستان ہرے بھرے درختوں کا میدان ہے، لیکن نوجوان نخلستان کی ٹھنڈی چھاؤں میں اس میں بہتے ہوئے ٹھنڈے پانی کے چشمے کی طرف لپک رہا ہے۔ ہاشم نے پوچھا، کیوں بھائی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم پانی کے چشمے اور نخلستان کو چھوڑ کر شراب کے پیچھے کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ وہ شخص بہت مشکل سے بولا، بھائی، میں وہ بدنصیب ہوں جو گھر سے بھاگ گیا تھا، میرے غم میں میری ماں روتی روتی مر گئی۔ یہ نخلستان اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ ماں کی محبت اور پیار ہے جو اب مجھے کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ نہ جانے میں کب تک یوں ہی اس ریگستان میں بھٹکتا رہوں گا۔ بھائی، اگر تمہاری ملاقات میری ماں سے ہو تو اسے میرا حال سنا دینا۔ ہاشم آگے چلا۔ اس نے دیکھا دور دور تک چٹیل میدان ہے، اس میں ایک بہت بڑا موٹا تازہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے غیب سے طرح طرح کے میووں کے تھال اتر رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ پل چکھ لیتا، کچھ سونگھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ ہاشم نے پوچھا، کیوں بھائی، یہ کیا بھید ہے اور یہ تھال کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ شخص بولا، میں وہ خوش قسمت انسان ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے خوب مالا مال کیا ہے۔ میں نے خود بھی ایک آرام کی زندگی بسر کی اور ضرورت مندوں کو بھی فیض پہنچایا۔ یہ اس کا اجر ہے کہ اس بنجر میدان میں بھی مجھے غیب سے پھل اور دوسری چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ اب ہاشم آگے چلا۔ اس نے دیکھا ایک بہت ہی ہرا بھرا باغ ہے، پھلوں سے لدے ہوئے درخت وہاں کھڑے ہیں۔ باغ کے درمیان میں ایک بیمار اور بہت ہی کمزور شخص کھڑا ہوا ہے اور حسرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ ہاشم نے پوچھا، یہاں کھانے پینے کے لیے بے شمار چیزیں موجود ہیں، پھر بھی تم سوکھ کر کانٹا ہو رہے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کمزور شخص بہت مری ہوئی آواز میں بولا، میں وہ بد نصیب ہوں جسے روپے پیسے کی کبھی کمی نہیں رہی، لیکن میں نے ایک ایک پائی بچا کر رکھی۔ میں نے آرام اور آسائش سے منہ موڑ کر
ایک بہت بے لطف زندگی بسر کی۔ نہ میں نے اس دولت سے کوئی فائدہ اٹھایا اور نہ کسی ضرورت مند کی حاجت پوری کی۔ مجھے اس کنجوسی کی یہ سزا ملی کہ اس خوبصورت باغ میں حسرت سے پھولوں کو تک رہا ہوں لیکن کھا نہیں سکتا۔ اب ہاشم اور آگے چلا۔ اس نے دیکھا ایک کلہاڑی کے پھل پر میاں بیوی آرام سے بیٹھے ہیں، اس کے باوجود کہ جگہ بھی موجود ہے۔ ہاشم نے حیرانی سے پوچھا، آخر تم دونوں اس چپا بھر جگہ میں کیسے آسانی سے بیٹھ گئے؟ میاں بیوی بہت نرم اور میٹھے لہجے میں بولے، دنیا میں ہم بہت پیار اور سلوک سے رہتے تھے، تنگ ترشی میں بھی ہم نے ہنسی خوشی گزارا کیا۔ اس کا ہمیں یہ اجر ملا ہے کہ یہ کلہاڑی کا پھل جو تمہیں چپا بھر جگہ نظر آتی ہے ہمارے لیے بہت وسیع اور چوڑی جگہ ہے۔ ہاشم اور آگے چلا۔ اس نے دیکھا ایک بہت لمبے چوڑے قالین پر میاں بیوی بیٹھے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ قالین پر جگہ نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ہاشم نے پوچھا، کیوں بھائی، یہ کیا راز ہے؟ اس قالین پر سینکڑوں لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں لیکن تم دونوں اس پر سما نہیں سکتے۔ میاں بیوی بہت پرش لہجے میں بولے، دنیا میں ہم سب لڑتے بھرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی شکل سے بھی بیزار تھے۔ اس کی سزا ہمیں یہ ملی کہ اب اس قالین پر بھی ہم دونوں نہیں سما سکتے اور ایک دوسرے کو دھکیلتے رہتے ہیں۔ اب ہاشم اور آگے چلا۔ اس نے دیکھا کہ دو شخص ایک دوسرے کو انگارے کھلا رہے ہیں۔ انگارے نکلتے وقت انہیں بے حد تکلیف ہوتی اور وہ درد سے چیخنے چلانے لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو انگارے کھلائے چلے جا رہے ہیں۔ ہاشم نے پوچھا، کیوں بھائی، یہ کیا راز ہے؟ تم ایک دوسرے کو انگارے کیوں کھلا رہے ہو؟ دونوں آدمی بولے، ہم ایک رشوت دینے والا اور ایک لینے والا ہیں۔ یہ انگارے وہی رشوت کی رقم ہے جو ہم ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں، نہ جانے یہ عذاب کب تک جاری رہے گا۔ اب ہاشم اور آگے گیا۔ اس نے دیکھا ایک عورت پر پھولوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ پھول عورت کے جسم کے پار ہو جاتے ہیں اور وہ دکھ درد کی شدت سے چیخنے چلانے لگتی ہے۔ ہاشم نے پوچھا، بہن، یہ کیا راز ہے اور پھول لگنے سے تم کیوں چیخنے چلانے لگتی ہو؟ عورت نے کہا، بھیا، میں زندگی بھر لوگوں کے دل اپنی باتوں سے چھلنی کرتی رہی، یہ پھولوں کی طرح ہلکی باتیں اب میرے دل کو چھلنی کر رہی ہیں، میں یہ عذاب کئی سو سال سے بھوگ رہی ہوں۔ آخر یہ راستہ ختم ہوا، اب باغ بہشت کی حدود ختم ہو گئی تھیں۔ ہاشم نے زندگی بھر پہلے ایسا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاشم نے ایک جگہ دیہاتی کو دیکھا۔ یہ وہی دیہاتی تھا جس کی تھیلی چور نے چرا لی تھی۔ ہاشم نے چور کی حالت بیان کی اور کہا، 100 سال سے وہ تھیلی چور کے حلق میں پھنسی ہوئی ہے، نہ چور کی جان نکلتی ہے، نہ اس عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے۔ میری درخواست ہے کہ تم اسے معاف کر دو۔ دیہاتی بولا، دل تو چاہتا ہے کہ وہ کمبخت ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہے، لیکن چونکہ تم اس کے متعلق سفارش کر رہے ہو تو اسے میں معاف کر دیتا ہوں۔ پھر ہاشم اس عورت سے ملا جس کا بیٹا اب ریگستان میں بھوکا پیاسا تڑپ رہا تھا۔ ماں نے کہا، دل تو چاہتا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہ کروں، کیونکہ میں نے اس کی یاد میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی اور اس نالائق نے کبھی میرا حال تک نہ پوچھا۔ لیکن کیا کروں، ماں کے دل سے مجبور ہوں۔ جب تم اس سے ملو تو کہہ دینا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اب ہاشم ڈھونڈتا ہوا بادشاہ کی ماں کے پاس پہنچا۔ اس نے ادب سے کہا، سرکار، آپ کے بیٹے نے آپ سے وہ انگوٹھی منگوائی ہے جو مرتے وقت آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی۔ بادشاہ کی ماں غصے سے کانپنے لگی۔ وہ بولی، اس بدبخت نے زندگی بھر مجھے پریشان کیا، اب یہاں بھی میرا سکون غارت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ انگوٹھی لے جاؤ
اور اس کے منہ پر دے مارنا۔ میری طرف سے اسے کہہ دینا کہ تم جیسے نالائق بیٹے پر خدا کی لعنت، خدا اس کے درباریوں کو بھی ذلیل اور رسوا کرے۔ اب ہاشم واپس لوٹا۔ پہلے اسے عورت ملی، اس پر ابھی تک پھول برس رہے تھے اور وہ درد کی شدت سے چیخ رہی تھی۔ اس نے کہا، دنیا والوں کو میرا پیغام دے دینا کہ وہ اپنی باتوں سے دوسروں کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ تلوار کا زخم ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر ہاشم راشی اور مرتشی کے پاس پہنچا۔ وہ بولے، دنیا والوں سے کہہ دینا کہ رشوت میں لی ہوئی رقم تو فوراً ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر وہ لڑنے بھڑنے والے میاں بیوی کے پاس پہنچا۔ وہ بولے، جو لوگ دنیا میں اپنے گھر کو جہنم کا نمونے بنائے رکھتے ہیں، ان کو مرنے کے بعد بھی جہنم نصیب ہوتی ہے۔ دنیا والوں سے کہہ دینا کہ غصے کے بیج سے نفرت کی ناک پھنی اگتی ہے۔ اس کے بعد وہ کلاڑی کے دستے پر بیٹھے ہوئے میاں بیوی سے ملا۔ انہوں نے کہا، دنیا والوں سے کہہ دینا کہ جس گھر میں محبت اور سلوک ہے وہ جنت کا نمونہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی فراغت و سہولت ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ پھر ہاشم اس شخص سے ملا جو باغ میں کھڑا تھا اور سوکھ سوکھ کر کاٹا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، دنیا والوں سے کہہ دینا جس دولت کو وہ پائی پائی جمع کر کے اکٹھا کرتے ہیں اور چھوڑ کر مر جاتے ہیں، اسے اس کے وارث عیاشی میں لٹا دیتے ہیں۔ کنجوس کے لیے دنیا میں بھی نعمتیں حرام ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی۔ پھر ہاشم اس شخص سے ملا جو بنجر زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے لیے غیب سے تھال اتر رہے تھے۔ اس شخص نے کہا، دنیا والوں سے کہہ دینا جس نے کھایا پہنا اور مستحق لوگوں کو دیا وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر ہاشم ریگستان میں بھٹکنے والے بیٹے سے ملا۔ ہاشم نے خوشخبری سنائی کہ تمہاری ماں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اچانک ہی ریگستان میں ایک جنت کا نمونہ بن گیا۔ بیٹے نے کہا، دنیا والوں سے کہہ دینا کہ واقعی ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں باپ کو ستانے والے کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ پھر ہاشم اس چور کے پاس پہنچا جس کے حلق میں جان اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے چور سے کہا، دیہاتی نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ چور نے آہستہ سے کہا، خدا کا شکر ہے۔ یہ کہتے ہی اس کا دم نکل گیا۔ ہاشم نے چور کو زمین میں دفن کیا اور اپنی راہ چلنے لگا۔ ہاشم بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ اپنے دل میں سمجھ بیٹھا تھا کہ ہاشم مر کھپ چکا ہوگا۔ ہاشم نے انگوٹھی بادشاہ کو دکھائی اور بولا، تمہاری ماں نے کہا ہے کہ تم نے زندگی میں بھی اسے دکھ پہنچایا اور اب مرنے کے بعد بھی اس کے آرام میں خلل ڈال رہے ہو۔ اس نے تمہیں بد دعا دی ہے۔ تم جیسے بیٹے پر خدا کی لعنت ہو۔ تمہارے درباری بھی ذلیل و خوار ہو جائیں۔ یہ کہہ کر ہاشم نے انگوٹھی بادشاہ کے منہ پر دے ماری۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ لنگور بن گیا اور درباری کتے بن گئے۔ کتے درباری لنگور بادشاہ کو بھنبوڑتے اور نوچتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے۔ لوگوں نے ہاشم کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا اور وہ سب چین اور سکھ کی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔